پاکستان میں شوبز انڈسٹری جہاں گلیمر اور شہرت کے لیے جانی جاتی ہے، وہیں حالیہ برسوں میں یہاں کام کرنے والی اداکاراؤں کی جانب سے ہراسانی کے سنگین الزامات نے اس صنعت کے تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستانی شوبز میں ہراسانی کا موضوع عرصہ دراز تک خاموشی کا شکار رہا، پھر وقت نے پلٹا کھایا اور عالمی سطح پر چلنے والی می ٹو تحریک نے پاکستانی اداکاراؤں کو بھی آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا۔ اس کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوا جب نامور گلوکارہ اور اداکارہ میشا شفیع نے گلوکار علی ظفر پر ہراسانی کا الزام لگایا، جس کے بعد ایک لمبی بحث شروع ہو گئی۔ روشنیوں کی دنیا میں اداکاراؤں کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیے جانے کی شکایات سامنے آتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے کاسٹنگ کاؤچ کا، مطلب کام دینے کے بدلے غیر اخلاقی مطالبات کرنا، جبکہ دوسرا طریقہ ہے آن لائن ہراسانی، یعنی سوشل میڈیا پر نازیبا کامنٹس، کردار کشی اور ڈیجیٹل بلیئنگ۔ ہراسانی کے اس گھناؤنے کھیل میں تیسرا نمبر ہے کام کی جگہ پر نامناسب رویہ، مطلب سیٹ پر شوٹنگ کے دوران ساتھی اداکاروں یا عملے کی جانب سے نازیبا جملے یا چھونا۔ اور چوتھا نمبر آتا ہے بلیک میلنگ کا، یعنی پرانے معاہدوں یا ذاتی معلومات کی بنیاد پر کسی پر دباؤ ڈالنا۔ اداکارہ عائشہ عمر پاکستان کی ان چند با اثر شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شوبز انڈسٹری میں ہراسانی کے حوالے سے انتہائی ہمت اور سنجیدگی کے ساتھ آواز اٹھائی ہے۔ ان کا تجربہ اور موقف اس لحاظ سے عام ہے کہ انہوں نے اسے ایک انفرادی واقعے کی بجائے ایک وسیع سماجی مسئلے کے طور پر پیش کیا۔ عائشہ عمر نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ وہ اپنے کیریئر کے ابتدائی سالوں میں ہراسانی کا شکار رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت بہت کم عمر تھی اور انڈسٹری میں نئی تھی، اس لیے انہیں اس صدمے سے نکلنے اور اس بارے میں بات کرنے میں تقریباً 15 برس لگے۔ ان کا یہ اعتراف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہراسانی کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ عائشہ عمر کا ماننا ہے کہ اکثر ہراساں ہونے والے افراد انڈسٹری میں با اثر اور طاقتور عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران ایسے تجربات کا سامنا کیا جہاں کام دینے کے بدلے یا سیٹ پر رہتے ہوئے ان کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کیریئر بچانے کے ڈر سے بہت سی خواتین خاموش رہتی ہیں۔ عائشہ عمر کا اس موضوع پر بولنا انڈسٹری میں ایک بریکنگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہراسانی صرف جونیئر آرٹسٹ کے ساتھ نہیں بلکہ صفحے اول کی سٹارز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف بولنا ہی روکنے کا واحد راستہ ہے۔ ماہرہ خان، جو پاکستان کی سب سے مقبول اور عالمی سطح پر جانی جانے والی اداکارہ ہیں، ہراسانی کے حوالے سے ایک بہت ہی متوازن اور مضبوط موقف رکھتی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے خود براہ راست کسی جسمانی ہراسانی کے واقعے کا ذکر میشا شفیع یا عائشہ عمر کی طرح نہیں کیا، لیکن وہ سوشل میڈیا پر ہراسانی، کردار کشی اور انڈسٹری کے نظام پر ہمیشہ کھل کر بولتی آئی ہیں۔ ماہرہ خان کو ان کے کیریئر میں کئی بار شدید آن لائن ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ چند سال قبل نیو یارک میں اداکار رنبیر کپور کے ساتھ ان کی تصاویر وائرل ہوئیں، جس کے بعد انہیں انٹرنیٹ پر انتہائی غلیظ زبان، کردار کشی اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرہ نے اس پر خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ کسی کی نجی زندگی کو بنیاد بنا کر اسے ذہنی طور پر ہراساں کرنا اور اس کے کردار پر حملے کرنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اسے ڈیجیٹل تشدد قرار دیا۔ ماہرہ خان کا ماننا ہے کہ ہراسانی کا تعلق اکثر طاقت سے ہوتا ہے۔ انڈسٹری میں طاقتور مرد اکثر نئے آنے والوں کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ پروڈکشن ہاؤسز کے اندر ایسے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے جہاں خواتین بلا خوف و خطر اپنی شکایت درج کروا سکیں۔ ماہرہ خان نے اپنے فن کے ذریعے بھی اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ ان کی فلم ورنہ براہ راست جنسی تشدد اور با اثر افراد کی جانب سے خواتین کو ہراساں کیے جانے کے موضوع پر بنائی گئی تھی۔ اس فلم کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ عورت کو خاموش رہنے کی بجائے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اداکارہ ہانیہ عامر، ارمینا خان اور فریال محمود نے بھی پاکستانی شوبز انڈسٹری میں ہراسانی کے مختلف پہلوؤں، خصوصاً ڈیجیٹل ہراسانی، باڈی شیمنگ اور عوامی مقامات پر بدتمیزی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ ہانیہ عامر کو انڈسٹری کی ان اداکاراؤں میں شمار کیا جاتا ہے جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فعال ہیں، لیکن اسی وجہ سے وہ شدید ہراسانی کا بھی شکار رہی ہیں۔ ہانیہ عامر ایک بار اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار ہوئیں جب ان کی ایک لائیو ویڈیو کو غلط طریقے سے ایڈٹ کر کے وائرل کیا گیا۔
انہوں نے اس پر روتے ہوئے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ کس طرح لوگ ایک عورت کی تذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ انہیں اکثر ان کے بیانات یا نجی زندگی کی وجہ سے آن لائن ہراساں کیا جاتا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کسی کی زندگی تباہ کرنا آزادی اظہار نہیں بلکہ ہراسانی ہے۔ ارمینا خان نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دیگر خواتین کے لیے بھی ہمیشہ انٹرنیٹ پر موجود زہریلے رویوں کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ارمینا خان ان چند اداکاراؤں میں سے ہیں جو سوشل میڈیا پر نازیبا زبان استعمال کرنے والوں کو بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شکایت سائبر کرائم ونگ میں کرنے کی بھی حامی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اداکارائیں عوامی ملکیت نہیں ہیں، کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے۔ وہ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو بزدل قرار دیتی ہیں جو اسکرین کے پیچھے چھپ کر حملے کرتے ہیں۔ اداکارہ فریال محمود کا تجربہ ہراسانی کی ایک اور قسم یعنی کہ باڈی شیمنگ اور سیٹ پر ہونے والے سلوک سے متعلق ہے۔ کیریئر کے آغاز میں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں انڈسٹری کے اندر اور باہر شدید تنقید اور تمسخر کا نشانہ بنایا گیا، جسے وہ ذہنی ہراسانی قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ایک سینئر اداکار نے سیٹ پر ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا اور انہیں ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی۔ فریال نے اس پر خاموش رہنے کی بجائے فوری رد عمل دیا اور اس واقعے کو عوامی سطح پر بیان کیا تاکہ دوسرے محتاط رہیں۔ اداکارہ عفت عمر اور نادیہ جمیل دونوں ہی اپنی جرأت مندانہ شخصیت اور سماجی مسائل پر دو ٹوک گفتگو کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان دونوں اداکاراؤں نے نہ صرف اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا بلکہ اسے ایک باقاعدہ مہم کی شکل دی تاکہ دیگر خواتین کو تحفظ مل سکے۔ عفت عمر نے ہمیشہ شوبز انڈسٹری کے اندرونی ماحول پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اپنے کیریئر کے آغاز میں انہیں بھی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت انڈسٹری میں ان چیزوں کو عام سمجھا جاتا تھا اور آواز اٹھانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انڈسٹری میں کچھ با اثر گروہ موجود ہیں جو نئی اداکاراؤں کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہراسانی کے خلاف بولنے والوں کا کیریئر مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ نادیہ جمیل کا تجربہ اور جدوجہد بہت وسیع ہے کیونکہ وہ نہ صرف شوبز بلکہ بچوں کے حقوق اور جنسی استحصال کے خلاف بھی ایک سرگرم کارکن ہے۔ نادیہ جمیل نے انتہائی ہمت کے ساتھ اپنے بچپن میں ہونے والے جنسی استحصال کے بارے میں بات کی تاکہ اس خاموشی کو توڑا جا سکے جو ایسے جرائم کو تحفظ دیتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک معروف ڈرامہ سیٹ پر ایک ساتھی اداکار کی جانب سے انہیں ہراساں کیا گیا، جس پر انہوں نے خاموش رہنے کی بجائے فوری ایکشن لیا اور اس پروجیکٹ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اداکارہ مہر بانو اپنے بے باک انداز اور سماجی مسائل پر دو ٹوک موقف رکھنے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ ہراسانی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہراسانی کے خلاف خاموش رہنا اس برائی کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ وہ اکثر اس بات پر زور دیتی ہیں کہ انڈسٹری میں کام کرنے والی خواتین کو اپنے ساتھ ہونے والی بدتمیزی یا نازیبا رویے پر فوری آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہراساں کرنے والے شخص کو لگام ڈالی جا سکے۔ اداکارہ علیزہ شاہ کا معاملہ دیگر اداکاراؤں سے تھوڑا مختلف ہے اور حالیہ برسوں کے حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف کام کی جگہ پر ہراسانی بلکہ سوشل میڈیا اور قانونی کارروائی کے پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ علیزہ شاہ نے ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران اپنے ساتھی اداکار پر بدتمیزی اور ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ سیٹ پر ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے انہیں کام کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے نے انڈسٹری میں کام کے ماحول پر ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی۔ علیزہ شاہ کو انڈسٹری میں سب سے زیادہ آن لائن ہراسانی اور بلینگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے لباس، سگریٹ نوشی کی وائرل ویڈیوز اور ان کی ذاتی زندگی کو لے کر سوشل میڈیا پر انہیں شدید تنقید اور نازیبا کامنٹس کا نشانہ بنایا گیا۔ اداکارہ نے ان وائرل ویڈیوز اور نازیبا مہم کے خلاف FIA کے سائبر کرائم ونگ سے رجوع کیا اور موقف اپنایا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیوز بنانا اور اسے ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ علیزہ شاہ کا کہنا ہے کہ انڈسٹری میں جب کوئی اداکارہ اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے یا کسی غلط بات پر آواز اٹھاتی ہے تو اسے بدتمیز یا غیر پیشہ ور قرار دے کر اس کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق یہ بھی ہراسانی کی ہی ایک شکل ہے تاکہ عورت کو ذہنی دباؤ کا شکار کیا جا سکے۔ علیزہ شاہ کا کیس یہ ظاہر کرتا ہے کہ دور حاضر میں ہراسانی صرف جسمانی یا سیٹ تک محدود نہیں رہی بلکہ ڈیجیٹل ہراسانی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔
انہوں نے یہ پیغام دیا کہ سوشل میڈیا پر کسی کی عزت اچھالنا بھی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے، جس کے خلاف قانونی راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ اداکارائیں اب خاموش مظلوم بننے کی بجائے فائٹرز بن کر سامنے آئی ہیں، جو انڈسٹری کے کلچر کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔